موت کے مسافر سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جواب میں ایک کھولتی اور سلگتی ہوئی آواز سنائی دی، دروازہ کھولو، میں موت کے مسافروں کا سالار ہوں اور شہر کے حاکم ناصر الدین سے ملنا چاہتا ہوں۔ بائیں طرف کا چھوٹا دروازہ کھلا اور کسی نے مشعل کی تیز روشنی پھینک کر باہر کھڑے دونوں سواروں کو دیکھا جو امیر اور شیبان تھے۔ پہرے دار حرکت میں آئے اور انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ امیر اور شیبان اندر داخل ہوئے اور دروازہ پہلے کی طرح بند ہو گیا۔ ایک پہرے دار انہیں لے کر ناصر الدین کے محل میں داخل ہوا۔ دروازے کے سامنے امیر اور شیبان کو رکنے کا اشارہ کر کے اس نے وہاں کھڑے حاجب سے رازداری میں گفتگو کی اور واپس لوٹ گیا۔ جب اس کے کمرے میں داخل ہو گیا تو تھوڑی دیر بعد اس کمرے کے اندر سے ایک دہاڑتی ہوئی آواز سنائی دی تھی، انہیں باہر کیوں روکا گیا ہے؟ امیر اور شیبان نے دیکھا معیار فتین کا حاکم ناصر الدین اٹھ کر باہر آیا تھا۔ اس نے بڑی شفقت کے ساتھ امیر اور شیبان سے مصافحہ کیا اور بڑے تکریمانہ انداز میں وہ ان دونوں کو کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں ناصر الدین کے وزیر اور جنرل جمع تھے، شاید وہ شہر کے دفاع کے متعلق گفتگو کر رہے ہوں گے۔ ناصر الدین نے اپنے دائیں طرف امیر اور شیبان کو بیٹھا کر اور امیر کو مخاطب کر کے کہا، مجھے آپ کی آمد کی اطلاع ہو چکی تھی، آپ کا لشکر اس وقت کہاں ہے؟ امیر نے ایک نگاہ کمرے میں بیٹھے جرنیلوں پر ڈالی، پھر ناصر الدین سے کہا، آپ کے شہر سے 5 میل شمال مغرب کی طرف ایک پہاڑی سلسلے کے اندر میں نے قیام کیا ہے، میرا لشکر وہیں ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کو میں نے آپ کی مدد کے لیے اپنی کمینگاہ بنا لیا ہے اور وہیں سے نکل کر میں ہلاکو کے دستوں پر حملہ آور ہوں گا۔ ناصر الدین نے تجسس طلب نگاہوں سے پوچھا، لشکر سے آپ کی غیر حاضری میں اگر ناگہانی حالات کے تحت آپ کے لشکر کو حرکت میں آنا پڑے تو اس کا کماندار کون ہوگا؟ امیر نے عجیب انداز میں ناصر الدین کو گھورتے ہوئے کہا، میرا ایک بے مثل جرنیل ابو نواس، مگر آپ نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ مجھے خدشہ ہے کہ آپ کی غیر حاضری میں آپ کے لشکر میں کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ کیسا حادثہ؟ پچھلے کئی دنوں سے میرے جاسوس دور دور تاتاریوں کے کئی قراول دیکھ چکے ہیں۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ تاتاریوں کے مقدمۃ الجیش کے دستے ہیں، کہیں وہ آپ کے لشکر سے نہ ٹکرائیں۔ امیر نے لاپرواہی سے کہا، تاتاریوں کے چھوٹے چھوٹے قراول میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور پھر آپ جانیے ابو نواس ایسا جرنیل ہے جو ہر قسم کے دشمن سے ٹکرانے اور اس کے بلخم نکالنے کی جرت رکھتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک اہم معاملہ طے کرنے آیا ہوں تاکہ جنگ کے دوران میرا اور آپ کے لشکر کا آپس میں رابطہ قائم رہے۔ ناصر الدین نے حیرت سے پوچھا، کیسا معاملہ؟ آپ شہر کی فصیل کے شمال مغربی برج کے قریب لکڑی کا ایک تختہ نصب کرائیں۔ جنگ کے دوران اگر مجھے آپ کو کوئی پیغام دینا ہوگا تو اس تختے پر تیر مارا جائے گا جس کے ساتھ پیغام بندھا ہوا ہوگا۔ اس برج میں کوئی ذمہ دار افسر کو فرائض سونپیں جو وقت ضائع کیے بغیر میرا پیغام آپ تک پہنچا دے۔ ناصر الدین نے پیغام رسانی کے اس طریقے کو سراہتے ہوئے کہا، آپ کی خواہش کے مطابق یہ سارے انتظامات آج رات ہی مکمل ہو جائیں گے۔ امیر کھڑا ہو گیا، میں اب چلتا ہوں۔ آج رات اس پہاڑی کمینگاہ میں مناسب جگہوں پر دستے مقرر کرنے کے بعد آنے والی صبح تک میں بد سے بدترین حالات کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار دیکھنا چاہتا ہوں۔ ناصر الدین اور اس کی تقلید میں اس کے وزراء اور جرنیلوں نے امیر اور شیبان سے باری باری مصافحہ کیا۔ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے نکلے اور شہر کی فصیل کے ساتھ ساتھ اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے شمال مغرب کی طرف
تاریکی میں روپوش ہو گئے۔ ہلاکو اپنے لشکر کے ساتھ معیار فتح آیا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس نے پوری شد و مت کے ساتھ شہر پر حملہ کیا تھا۔ سارا دن آتشی تیر، کوئلے اور گندھک کے شعلے شہر پر پھینکتے رہے، مگر شہر میں محصور مسلمان بھی کچھ اس طرح جلتے پروں والے تیروں اور روغن نفت کی بارش کر رہے تھے کہ تاتاریوں کو پورا دن شہر کی فصیل کے نزدیک جانے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس طرح پورا دن جنگ میں مصروف رہنے کے بعد جب فضاؤں میں تاریکی بکھر گئی تو تاتاری پیچھے ہٹ کر اس جگہ آ گئے جہاں ان کا پڑاؤ تھا اور جہاں قلعے سے پھینکے جانے والے تیر نہ پہنچ سکتے تھے۔ سورج کے لہو میں ڈوبی شام جب آہستہ آہستہ سلگتی ہوئی رات میں ڈھلنے لگی تو سہمی سہمی فضاؤں نے چپی سادھ لی۔ ہر چیز خاموش تھی۔ کبھی کبھی اور کہیں کہیں ویرانے کے گیدڑوں کی آواز سنائی دیتی تھی، یا سنگین اور جوان رات میں تیز ہوا کے درختوں سے ٹکرانے کی آوازیں، جیسے کوئی گلفام گا رہا ہو۔ نیلا آسمان، چمکتے ہنستے اور مسکراتے چاند ستارے اور کائنات کی ہر چیز خاموش تھی، جیسے اسے انتظار ہو کہ نہ جانے اگلے لمحوں میں کیا رونما ہونے والا ہے۔ ایسے سمے جب کہ تھکا ہرا تاتاری لشکر آرام کر رہا تھا اور اس کے گرد تازہ دم سپاہی پہرا دے رہے تھے، امیر اپنے لشکر کے ساتھ اپنی کوہستانی کمین گاہوں سے نکلا اور اس زہریلے سانپ کی طرح رینگتا ہوا جو سارا دن اپنے بل میں اپنے دشمن کو ادھر ادھر دندناتے ہوئے دیکھتا رہا ہو اور رات ہوتے ہی اسے غافل جان کر اسے ڈس لینے کو نکلا ہو۔ اس جگہ پہاڑی سلسلے سے نکلنے والا راستہ میدان میں داخل ہوتا تھا۔ وہاں چٹانوں کے اوپر راستے کے دونوں جانب امیر نے اپنے 2000 بہترین تیر انداز بیٹھا دیے اور خود میدان میں وہ آگے بڑھا۔ ایک جگہ آ کر وہ رک گیا۔ اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر اس کے ساتھ ایک کاغذ باندھ کر اس نے چلہ پر چڑھایا اور شہر کی فصیل کے شمال مغربی برج کے قریب پیغام رسائی کا جو تختہ لگا ہوا تھا اور جس کے اوپر ایک مشعل جل رہی تھی، اسے ہدف بنا کر امیر نے تیر چلا دیا۔ ہواؤں کو چیرتا اور سنسناتا ہوا تیر اس تختے میں جا کر پیوست ہو گیا۔ برج کے اندر سے ایک پہرے دار نکلا۔ اس نے تیر کھینچ کر کاغذ الگ کیا اور کھول کر پڑھنے لگا۔ میں تاتاری لشکر پر شب خون مارنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب وہ میرا تعاقب کریں گے تو میں انہیں شہر کی فصیل کے ساتھ لاؤں گا۔ شمال مغربی فصیل کے سپاہیوں کو خبردار کر دیا جائے کہ میرے لشکر کے آگے اور پیچھے جلتی ہوئی مشعلیں ہوں گی، جو اس بات کا اشارہ ہوگا کہ ان دو مشعلوں کے درمیان میرا لشکر ہے۔ آخری مشعل کے پیچھے آنے والے سواروں پر تیر، کھولتا ہوا پانی، پتھر اور روغن نفت پھینکا جائے۔ اگر ہم کامیاب رہے تو یہ شب خون ہلاکو کے سینے میں ایک زہریلا خنجر ہوگا۔ پیغام پڑھنے کے بعد وہ پہرے دار سیڑھیاں اتر کر ناصر الدین کی رہائش گاہ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ امیر لشکر کے ساتھ آگے بڑھا اور فصیل کے ساتھ ساتھ اندھیرے کی آڑ لیے وہ دشمن سے قریب ہوا۔ پھر اس نے اپنے گھوڑے کو آگے لگا کر جلتی ہوئی مشعل کا اشارہ دیا تو اس کی سرکردگی میں لشکر اس تیزی سے آگے بڑھا جیسے نیزہ بازی کرنے والا شہسوار اپنے ہدف کی طرف گھوڑے کو دوڑاتا ہے۔ امیر نے تاتاری لشکر کے دائیں کنارے کو اپنا آماج بنایا۔ اسے حملہ آور ہوتے دیکھ کر پہرے دار خوف زدہ حالت میں شور کرنے لگے تھے، لیکن قبل اس کے کہ تاتاری اٹھ کر اس کا مقابلہ کرتے، امیر حملہ آور ہو چکا تھا۔ آن کی آن میں اس نے 8-10 ہزار تاتاری سپاہیوں کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ تاتاری لشکر بڑی تیزی سے اس کی طرف سمٹتا تھا، لیکن امیر جلتی ہوئی مشعل سے اپنے لشکر کو پسپائی کا حکم دے چکا تھا، اور پھر اس کا لشکر جس رفتار سے آیا اسی رفتار سے شہر کی فصیل کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کا جانا پہچانا درینہ شکست خوردہ حریف اور ہلاکو کا جرنیل بائیڈو
اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ ایک اور لشکر ہلاکو کے بہترین سالار اعلیٰ قطبوغا کی کمانڈری میں ایک مختصر ترین کعوہ کاٹتا ہوا اس خیال سے آگے بڑھا کہ وہ حملہ آوروں سے پہلے شہر کے صدر دروازے پر پہنچ کر ان کے بچ نکلنے کے راستے مسدود کر دیں گے۔ ان کے خیال کے مطابق یہ شب خون شہر کی محصور فوجوں نے مارا تھا۔ جو ہی امیر کا لشکر فصیل کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگا اور تعاقب کرنے والے تاتاری اس کے پیچھے پیچھے تھے، فصیل کے اوپر سے تاتاریوں پر ابلتے پانی، تیروں اور پتھروں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ تاتاری لشکر میں ایک شور آہ فغاں بلند ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت تک ہلاکو کا سپہ سالار قطبوغا چکر کاٹ کر لمحہ بلمحہ امیر کے سامنے آتا جا رہا تھا اور قریب تھا کہ وہ اپنے ٹڈی دل لشکر کے ساتھ امیر کا راستہ روک دیتا۔ امیر نے اپنی مشعل کو بلند کر کے اسے تاتاریوں کا مخصوص اشارہ دیا۔ قطبوغا اپنے لشکر کے ساتھ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ ذرا آگے جا کر اور قطبوغا کی زد سے نکلنے کے بعد امیر نے اپنی مشعل سے قطبوغا کو ایک اور اشارہ دیا اور قطبوغا اپنے لشکر کے ساتھ پھر اس کے تعاقب میں لگ گیا تھا۔ امیر جب میدان سے نکل کر پہاڑی سلسلے میں داخل ہوا تو قطبوغا بھی دندناتا ہوا اس کوہستان میں جب گھسا تو کمین گاہوں میں بیٹھے ہوئے امیر کے 2000 تیر اندازوں نے اس کے لشکروں پر تیر کی تیز باڑیں ماری۔ قطبوغا نے اسے خطرے کی پہلی علامت جانا اور اپنے لشکر کو پسپائی کا حکم دیتا ہوا وہ بڑی تیزی سے کوہستانی سلسلے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی وقت امیر درندے کی سی تیزی کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ پلٹا اور واپس بھاگتے ہوئے قطبوغا پر پوری قوت سے حملہ کیا اور بڑی تیزی سے اس کے لشکر کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔